اسرائیلی فوج شامی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے شام کے اندر داخل ہو گئی، گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں سے آگے بفر زون میں فوج تعینات کر دی۔ 1974 کے معاہدے کے بعد پہلی بار اسرائیلی فوج بفر زون میں داخل ہوئی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ بشار الاسد حکومت کا خاتمہ حزب اللہ اور ایران سے نمٹنے کی اسرائیلی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل کسی دشمن فورس کو اپنی سرحدوں پر پنپنے نہیں دے گا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ باغیوں کو بشار الاسد کی فوج کے اسلحے پر قبضے سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ شامی باغی اسرائیل کے ساتھ جنگ کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اسرائیل کی شام کے مختلف مقامات پر بمباری بھی جاری۔ بشار الاسد اپنی فیملی کے ساتھ ماسکو میں ہیں۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق بشار الاسد اتوار کی صبح اس وقت فرار ہوئے جب باغی ان کے محل کے قریب پہنچے۔ بشار الاسد فیملی سمیت پرائیویٹ جیٹ میں ماسکو پہنچے۔ بشار الاسد اور ان کی فیملی کو روس نے سیاسی پناہ دی۔ اس سے پہلے اسرائیلی اور بھارتی ذرائع ابلاغ نے بشار الاسد کی ہلاکت کی خبریں دی تھیں۔ بشار الاسد خاندان کا 50 سال سے زائد کا دورہ اقتدار ختم ہو گیا۔ بشار الاسد کی 24 سالہ حکومت ایک ہفتے میں گر گئی۔ دمشق پر باغیوں کا قبضہ، سرکاری ٹی وی، ریڈیو اور وزارت دفاع کے عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ سرکاری فوج کے صدارتی محل میں لوٹ مار، ایران کے سفارت خانے پر بھی حملہ۔ باغیوں نے دمشق میں کرفیو لگا دیا۔ باغیوں کے سربراہ نے سابق وزیر اعظم محمد علی جلالی کو انتقال اقتدار تک ریاستی ادارے چلانے کا اختیار دے دیا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ بشار الاسد کے اقتدار کا تختہ الٹنا تاریخی موقع ہے۔ روس، ایران اور حزب اللہ اسد رجیم کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ نہیں جانتے کہ بشار الاسد کہاں ہے، سنا ہے وہ ماسکو میں ہے۔ بشار الاسد کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب میں بائیڈن نے کہا کہ اقتدار کی منتقلی کے لیے شامی گروپوں سے مل کر کام کریں گے، شام کے پڑوسیوں کی حمایت جاری رکھیں گے، علاقائی رہنماؤں سے بات کریں گے، امریکی حکام بھی بھیجیں گے۔ باقی گروپ کے لیڈر کے بیان کو نوٹ کیا ہے، ان کے قول اور فعل کا جائزہ لیں گے۔ بشار الاسد شام چھوڑنے سے پہلے صدارت سے مستعفی ہو گئے تھے۔ روسی حکام کا انکشاف، کہا بشار الاسد نے صدارتی محل چھوڑتے ہوئے اقتدار کی پرامن منتقلی کی ہدایت دی۔ ایران نے کہا کہ شام کی سیاسی تصفیہ کے لیے عالمی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ شام اور ایران کے درمیان دوستانہ تعلقات جاری رہنے کی توقع ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ترکی صورتحال میں شامل تمام سٹیک ہولڈر سے مستقل رابطے میں ہے۔ چین کو شام میں حالات جلد معمول پر آنے کی امید۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب خواتین اور بچوں سمیت 300 سے زیادہ پاکستانی زائرین محصول کھانے پینے کی اشیاء ختم ہونے لگیں۔ زائرین کی حکومت پاکستان سے مدد کی اپیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے اپنے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے نواز شریف کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے بھی ملاقات کی اور رکن قومی اسمبلی رضا حیات راج کی رہائش گاہ گئے، ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی بھی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور صوبہ پنجاب کے امور پر اظہار خیال کیا گیا۔
مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر اتحاد المدارس کا اجلاس بلا کر متفقہ لائحہ عمل دیں گے۔ 17 تاریخ کو اگر اسلام آباد مارچ کا فیصلہ کر لیا تو کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ پشاور میں اسرائیل مخالف کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ حکومتی اتحادیوں کی رضامندی سے بل پاس ہوا۔ تحریک انصاف کو بھی بل پر اعتراض نہیں تھا، لیکن ایوان صدر سے بل پر دستخط نہیں کیے گئے۔ حکومت نے کبھی بھی بانی پی ٹی آئی کی 20 دن میں رہائی کا وعدہ نہیں کیا۔ دھرنا ختم کرنے کے بدلے بانی پی ٹی آئی کی 20 دن میں رہائی کی بات غلط ہے۔ حکومت سے مذاکرات کے متعلق علیمہ خان کے بیان پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی تردید۔ سوال کیا کہ علیمہ خان نے حکومت سے آپ کے مذاکرات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے وقت بھی بتایا۔ بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ ان کا 24 نومبر یا اس سے قبل حکومت سے نہ کوئی رابطہ ہوا اور نہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر کوئی بات ہوئی۔ انہوں نے نہ تو رہائی سے متعلق کوئی بات کی اور نہ ذکر کیا۔ احتجاج کے دوران غیر مصدقہ معلومات کے پھیلاؤ سے عالمی سطح پر پاکستان کا چہرہ مسخ ہوا۔ من گھڑت خبروں کے تباہ کن اثرات ہوئے۔ عالمی ادارے فیک نیوز واچ ڈاگ کی تحقیقاتی رپورٹ جاری۔ فیک نیوز کے متاثرین میں حکومت، سیکیورٹی ادارے اور سیاسی جماعتیں شامل۔ رپورٹ کے مطابق احتجاج کے دوران آرمی اکیڈمی سے 600 جوانوں کے استعفے کی خبریں بے بنیاد تھیں۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کی خبریں بھی جعلی ثابت ہوئیں۔ قاسم سوری کے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق بیانات کے انتہائی منفی اثرات ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے مبینہ ویڈیو پیغام سے متعلق بھی جعلی خبریں چلائی گئیں۔ ہسپتال میں سینکڑوں لاشوں کی جعلی خبروں کے بھی منفی اثرات ہوئے۔ فیک نیوز واچ ڈاگ کی رپورٹ میں پاکستان میں فیک نیوز کے سدباب سے متعلق ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت پر زور۔